کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ اس بندے کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس بندے کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہی کام کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کافر کے بارے میں، فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب کسی کافر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گڑ گڑا کر رب کو پکارتا ہے، کافر بھی رب کو پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، پھر جب اللہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، پھر وہ جس کو پہلے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، پھر لوگوں کو کہتا ہے یہ زکوٰۃ نہیں یہ ٹیکس ہوتا ہے، یہ تو مولوی ایویں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ تو ایویں ہی صدقات و خیرات اکٹھے کرتے رہتے ہیں، یہ تو مولویوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ایویں ہی پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، یہ اسلام میں کوئی اس کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ اسلام پیسے مانگتا ہے، پھر اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، محبوب ان سے کہہ دو کہ اپنے کفر کے ذریعے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو ہے جہنمیوں میں سے۔ کون؟ جب اللہ نعمت دیتا ہے تو رب کو بھول جائے، جب اللہ دنیا دے تو خدا کو بھول جائے، جب اللہ مال دے تو خدا کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں یعنی کافر، ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا، ان کا کثرت کے ساتھ مال تجارت، ان کا کثرت سے کاروبار کرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ تقلبهم فی البلاد، کثرت کے ساتھ شہروں میں ان کا گھومنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان کی کثرت کو دیکھ کر کبھی تعجب نہ کرنا، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر کبھی تعجب نہ کرنا۔ اگر تم نے دیکھنا بھی ہے مال و دولت تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھنا جس نے اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضرت عثمان غنی نے اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لٹا دیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا۔ دیکھنا ہے تو ان کی طرف دیکھنا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس وقت جو ایک بار کپڑا سوٹ پہنتے تھے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی تھی، جو خوشبو آپ لگاتے تھے وہاں پہ کوئی بھی نہیں لگاتا تھا عرب میں ایسی خوشبو، جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے۔ لیکن جب دین اسلام کی طرف آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کلمہ پڑھ رہے ہو، آ رہے ہو دین اسلام کی طرف، تو پھر سن لو یہ سب کچھ نہیں رہے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب شہید ہوئے تو ان کو کفن دیا گیا، کفن بھی پورے جسم پر پورا نہیں آ رہا تھا، اگر پاؤں کے اوپر ڈالتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا، اگر چہرے کے اوپر کفن ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے کہ جب دین کی طرف آئے ہیں نا تو پھر دین تو یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے بندے بن کے رہ جاؤ، دین تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا چھوڑ دو، رب کے دین کی طرف آ جاؤ۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہتا تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلتا، لیکن میں دنیا کو پسند ہی نہیں کرتا، دنیا کو ٹھکرا دیا، فرمایا دنیا کو پسند ہی نہیں کرتا۔ فرمایا غریب امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا، یہ غریب ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رب کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔